بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا کیا مسلمان مرد کی شادی اہل کتاب عورت سے ہو سکتی ہے اور یہ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ان میں سے تورات اور زبور اور انجیل یہ 3 کتابیں قرآن مجید کے علاوہ ہیں۔ اب آج کل جو تورات اور زبور ہے ان دونوں کو اکٹھا کر کے رکھا جاتا ہے، اکٹھا پیش کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور اس کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں۔ اور جو انجیل ہے اس کو آج کل بائبل بھی کہتے ہیں اور نیو ٹیسٹامنٹ بھی کہتے ہیں۔ نیو ٹیسٹامنٹ اس کے ماننے والے وہ عیسائی کہلاتے ہیں۔ اگر یہ کتابیں جو موجودہ ہیں تحریف شدہ، خود وہ کہتے ہیں، ہم تو الزام بھی نہیں لگاتے، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہماری جو اوریجنل بکس ہیں وہ موجود نہیں ہے دنیا میں، تورات بھی نہیں ہے، زبور بھی نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں۔ تبدیلیاں ہوئی بہت ساری، لیکن ان تبدیلیوں کے باوجود اگر وہ شرک نہ کرے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام قرار دیں تو ایسی صورت میں وہ اہل کتاب ہیں اور ان کی خواتین سے شادی کرنا جائز ہے، ان کی لڑکیوں سے آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ لیکن اگر وہ شرک کا ارتکاب کرنے لگ جائیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیں، یا یہودی ہو اور وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ شرک کی وجہ سے مشرک کہلائیں گے۔ اس کے لیے الگ حکم ہے قرآن مجید میں، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس لیے اہل کتاب، اگر اہل کتاب ہو، اور آپ حیران ہوں گے یہ باتیں سن کر کے، چونکہ یہ اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، یونیورسٹی کی سطح پہ تقابل ادیان کے امتحان پاس کرنا تھا، امتحان دینا تھا ایم اے کے لیول کا، تو تورات بھی پڑھنی پڑی، زبور بھی پڑھنی پڑی، انجیل بھی پڑھنی پڑی، اس کے 11-12 کورس بھی کرنے پڑے۔ پھر اس کے بعد تقابل ادیان پہ کتاب بھی لکھی، اس میں مختلف مذاہب کا مطالعہ، ایم اے لیول کی کتاب ہے وہ۔ پھر اس کے بعد تورات کا باب پیدائش، قرآن حکیم کا تقابلی مطالعہ، اس پر پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، اس کی نگرانی کی، اس کا بھی ایک وقت بہت گزرا، 2000 صفحے لکھے گئے اس پر۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی حال ہی میں جب یہ شراب کے پرمٹوں کی باتیں ہونے لگی اسمبلی میں، تو وہاں عیسائیوں نے کہا، عیسائی جو ممبران ہیں پارلیمنٹ میں، انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ لوگ ہم عیسائیوں کے نام پہ پرمٹ لیتے ہو اور آپ مسلمان شراب پیتے ہو، ہمارے ہاں شراب حرام ہے۔ عیسائیوں نے پارلیمنٹ میں کہا ہے ہمارے اس ملک پاکستان میں، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایم این اے ایم پی ایز جو کہ مسلمان ہیں، ان کو غیر مسلم ایم این اے ایم پی اے کیا کہتے ہیں، ہمارے مذہب کے اندر شراب حرام ہے، مہربانی کر کے ہمارے نام سے پرمٹ لے کر آپ لوگ مت پیو۔ میں نے کہا بہت آپ کو حیرت ہوگی، عیسائی اس لیول پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں شراب حرام ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے مسلمان حرام کام میں مبتلا، اس طرح بعض عیسائی بھی مبتلا ہیں، یہ سوچتے ہیں عیسائی، لیکن جب عیسائیوں کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اگر وہ اہل کتاب اس طرح کے، چنانچہ اب سے کچھ سال پہلے تک یہ عیسائیوں کے اندر کئی فرقے ہیں، اس میں کیتھولک وہ ذرا کافی ہٹ گیا ہے، لیکن جو پروٹیسٹنٹ فرقہ تھا وہ اہل کتاب شمار ہوتا تھا،
اور پروٹیسٹنٹ عیسائی سے لڑکی سے شادی کرنے کو تمام مفتیان کرام نے جائز کہا ہوا تھا. یہ تھی وہ بات کہ جو اردن کے بادشاہ نے، اردن کے شاہ نے جو ایک پروٹیسٹنٹ عیسائی عورت سے شادی کی تھی، جو بعد میں اس نے اسلام قبول کیا اور ملکہ نور بنی، تو تمام امت کے علماء نے کہا تھا جائز ہے. وہ پروٹیسٹنٹ فرقے کی تھی، عیسائی. تو اس کا جواب عرض کر رہا ہوں کہ اب چونکہ وہ شرک میں بہت زیادہ پڑ گئے، اس لیے اب جو موجودہ اہل کتاب ہیں وہ شرک میں چونکہ مبتلا ہو چکے، اس لیے اب گنجائش نہیں بن رہی ان اہل کتاب سے شادی کرنے کی. ایک صاحب نے پوچھا کیا کسی عالم کا بیان سننے سے ثواب ملتا ہے؟ جی، اچھی باتیں سننے سے ثواب ملتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کیا لوگوں کو کسی عالم کے بیان سننے کی ترغیب دینا کیا یہ صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے؟ جی، اس کا جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو نیک کام کی طرف صرف راستہ دکھائیں آپ تو آپ کو اس نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا. آپ نے کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا، نماز کا راستہ دکھا دیا، قرآن حکیم کا راستہ دکھا دیا، جب تک وہ بندہ عمل کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، صرف آپ نے راستہ دکھایا. ابھی یہاں اس طرح یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی پھر صرف راستہ ہی دکھائیں بس، ہم لوگوں کو خود نہ کریں کچھ نہیں. وہ غلط بات ہے. وہ ایک پورے دین کو نہ سمجھنا، یہ اس قسم کے جملے بولتے ہیں، ورنہ پورے دین کو سمجھنا ظاہر ہے. نماز پڑھنا خود وہ فرض ہے، وہ فرض چھوڑے گا گناہ کبیرہ ہوگا اس کو. تو عبادات خود کرنی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ اگر آپ کسی کے اچھے کام کی صرف رہنمائی کریں، صرف راستہ دکھائیں اور وہ اس بندہ اس راستے پر، اچھے راستے پر چل پڑے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور پھر جہاں تک علماء کی مجلس میں بیٹھنا، اچھی باتیں سننے کے لیے بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، مثال دے کر فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ کسی عطار کے پاس، عطر فروش، حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، اگر کسی عطار کے پاس جاؤ، کسی عطر فروش، عطر بیچنے والے کے پاس جاؤ، فرمایا نہ بھی اس سے عطر خریدو، اس کے پاس بیٹھو تو تمہاری ناک میں خوشبو تو آ ہی جائے گی. پھر فرمایا کہ اگر کوئی لوہار کی بھٹی کے پاس جائے، نہ اس سے کوئی چیز خریدے، لیکن اس کو کم از کم اس بھٹی کی گرمی تو پہنچے گی، تپش تو اس کو لگے گی. اچھی مجالس کے اندر بندہ بیٹھے، اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایک نور، ایک رہنمائی عطا فرماتا ہے. اور بندہ کسی اچھی مجلس میں، اچھی نشست میں بیٹھے اور جب اٹھے تو دل کی کیفیت خود چیک کرے، کیا میرے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی محبت پیدا ہوئی ہے، کوئی دین کی بات مجھے معلوم ہوئی ہے، کوئی مجھے رہنمائی ملی ہے. تو یہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کے طفیل عطا فرمایا. اور اگر انسان کسی محفل میں برے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا اور جب باہر نکلا تو اس کے دل میں بھی اس برائی کے لیے کشش پیدا ہو گئی، بس سمجھ لے کہ یہ اس انسان کو اس بھٹی کی تپش پہنچ گئی، گرمی پہنچ گئی. ایک صاحب نے کہا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں تو پھر انبیاء علیہ السلام سے مختلف گناہوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے وہ قتل کر دیا، ارادہ نہیں تھا، اس کی وضاحت کر دیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ تمام رسول گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. ہر نبی اور ہر رسول گناہ سے معصوم ہوتا ہے. عصمت انبیاء یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. رہا یہ کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذکر ہے، لفظ موجود ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے لیے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور کسی نبی کے بارے میں خود قرآن مجید کے اندر الفاظ موجود ہیں، تو وہاں ترجمہ کرتے ہیں لغزش کا. لغزش گناہ کا ترجمہ نہیں، لیکن اس لغزش پر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، توبہ اور استغفار کی. مشہور دعا حضرت آدم علیہ السلام نے اور حوا نے جو درخت جو کھا لیا تھا جنت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ نکال دیا جنت میں سے اور کہا کہ جائیں آپ زمین پر رہیں، حالات بنا دیے. اور پھر آگے جا کر کیا
حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا ہے آدم علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام یہ تمام گناہوں سے معصوم، اور کہیں بھی کسی نبی کی زندگی کے بارے میں کوئی بات ایسی ملے تو اس کو لغزش پر محمول کیا جائے گا، گناہ پر، نافرمانی پر محمول نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا اپنے والد سے، قرآن مجید میں دعا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. پھر اپنے والد کے لیے کیوں دعا کی جبکہ وہ مشرک تھے؟ جی اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم ان کے لیے دعا نہ مانگو تو ایسی صورت میں پھر مانگنا بند کر دی. لیکن جب تک ممانعت نہیں تھی اپنے باپ کے لیے بھی دعا کرتے رہے، ہدایت کی دعا کرتے رہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. وہ خود ہی بت بناتے تھے، آزر خود ہی بت بناتے تھے، بت تراش بھی تھے، قرآن مجید میں موجود. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے، ان کو ہدایت دے دے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بعد میں منع کر دیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت نہیں مانگ سکتے کسی مشرک کے لیے، تو انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. ایک صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کافروں کی طرف قیامت کے دن نہ بات کریں گے نہ دیکھیں گے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات بھی کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بات بھی کریں گے قیامت کے دن، تو اس کا جواب غور سے سننے والا ہے کہ یہ قرآن مجید کلام اللہ ہے. قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کس طرح بولے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. کیا کیفیات ہوں گی؟ ہم تو بولتے ہیں زبان سے، ہونٹوں سے، دانتوں سے، ہونٹ ہلا کر منہ سے بولتے ہیں. اس بارے میں بالکل نہیں سوچنا چاہیے کیا اللہ تعالیٰ کا منہ ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ کے دانت ہوں گے. بلکہ قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے، جیسے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف تم منہ کرو اس طرف اللہ کا رخ موجود ہے. اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، اللہ کا ہاتھ. تو کیا یہ ہاتھ مراد؟ تو وہاں تمام علماء نے ہدایت دی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں ہاتھ کا ذکر ہے، چہرے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ متشابہات میں سے ہے. اس بارے میں بحث میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ بالکل برحق ہے. یہ ہاتھ اور یہ چہرہ یہ کیا مطلب اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. یہ متشابہات میں سے ہے، اس لیے ان کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسرا انہوں نے کہا نا کافروں سے کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، بات بھی نہیں کریں گے. تو اب قرآن مجید میں کئی جگہ آپ پڑھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں سے یوں کہے گا، کئی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کافروں سے قیامت کے دن یوں کہے گا. اب وہاں یہی والا سوال ہوتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو یہ کہا ہے کہ لا یکلم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کافروں سے بات بھی نہیں، کلام بھی نہیں کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. تو یہاں تو اس آیت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو قیامت کے دن یہ کہے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ نے بات کی کہ نہیں کی؟ پھر کلام تو کر لیا. تو اس کا جواب غور سے سننے والا ہے کہ اگر ماں اپنے بچے کو کہے ڈانٹ کے جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گی، اور کچھ دیر بعد یہ کہ دباؤ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، تو آگے بچہ یہ نہیں کہتا آپ نے تو کہا تھا میں بات نہیں کروں گی تو آپ نے بات کر لی ہے مجھ سے. جس کو بات کرنا نہیں کہتے. جب اللہ کافروں کو کہتے ہیں جاؤ جہنم میں، اس کو کلام کرنا نہیں کہتے، اس کو بات چیت کرنا نہیں کہتے. کلام تو وہ ہوتا ہے جو محبت کے ساتھ ہوتا ہے، جو مقصد کے تحت ہوتا ہے، جو جواب لینے کے لیے ہوتا ہے، جو کوئی پیغام دینے کے لیے ہوتا ہے، اس کو آپ کلام کہتے ہیں، اس کو بات چیت کرنا کہتے ہیں. یہ والی بات چیت اللہ تعالیٰ کافروں سے نہیں کرے گا. ہاں ان کو سزا کے طور پر یہ کہنا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ کہے گا، اور اس کو کلام کرنا نہیں کہیں گے اس وقت.
کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کے ساتھ بھی کلام کیا ہے. جی نہیں، وہ ان کو حکم دے گا سزا کے طور پر، اس کو کلام نہیں کہتے. جی تکافل کی، ہاں تکافل اصل میں یہ انشورنس کا متبادل ہے. پوچھ رہے ہیں کہ کیا تکافل کی آج کل کوئی صورت موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ الحمدللہ اب 100% شریعت کے مطابق تکافل شروع ہو چکا. 100% شریعت کے مطابق تکافل شروع ہو چکا. چنانچہ آج سے 50-60 سال پہلے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معارف القرآن تفسیر لکھنے والے، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، انہوں نے آج سے 50-60 سال پہلے رسالہ لکھا تھا انشورنس کے بیمہ پالیسی اور انشورنس کے شرعی احکام. اس رسالے کے اندر انہوں نے لکھ دیا تھا کہ اگر اس پوائنٹ کو ٹھیک کر لیا جائے تو یہ جائز ہو جاتا ہے، یہ حرام ہونے کی وجہ ہے. چنانچہ اس پر 80 کے قریب علماء کراچی میں پوری نظم کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے پھر اس پر بڑا کام کیا، سال ہر سال اس کے قوانین بنائے، یہاں تک کہ اب پاک قطر تکافل جو سامنے آیا ہے، کمپنی سامنے آئی ہے، اس پر علماء نگرانی کر رہے ہیں اور یہ 100% جائز ہے. یہ کیسے ہو گیا جناب؟ انشورنس میں بھی یہی ہوتا ہے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی حادثہ ہو گیا تو ہم پیسے دیں گے، وہ بھی یہی کہتے ہیں حادثہ ہو گیا تو ہم پیسے دیں گے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو اس کو میں آسان کر کے عرض کرنے لگا کہ انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ ایک پالیسی لیں، 25 سال کی پالیسی آپ نے لے لی. اب آپ پریمیم اس کا ادا کریں، یعنی قسط وار اس کی رقم ادا کریں، 1000 روپیہ، 2000، 10,000 اتنا سالانہ آپ ادا کریں. 25 سال تک آپ ادا کرتے رہیں. اگر اس درمیان اتنے سال کے بعد اگر حادثہ پیش آیا تو ہم اتنا دیں گے آپ کو، اتنا پیش آیا تو اتنا دیں گے. انہوں نے فکس کر لیا رقم. اگر حادثہ پیش آئے تو اس سٹیج پر آپ کو اتنا دیں گے، اس سال کے آپ کو اتنا دیں گے، اتنے سال ہو گئے تو آپ کو اتنا دیں گے. اس پر سود لگتا جاتا ہے، وہ اتنا دیتے. پتہ نہیں حادثہ پیش آئے گا کہ نہیں آئے گا. جوا اور اس نے دیے ہیں ابھی میچور ہونے کے بعد وہ دیتے ہیں. پالیسی میچور ہو جائے پھر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ 1000 روپے جمع کرایا تو جو ہے نا 25 لاکھ ہاتھ میں دے دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ان کی کچھ شرائط ہیں. اور پھر اس بندے نے ابھی 2-2.5 لاکھ روپیہ دیا ہے اور اس کو مل رہا ہے 10, 15, 20 لاکھ. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے سود. تو انشورنس کے اندر 2 گناہ ہیں، ایک جوا اور ایک سود. ایک جوا اور ایک سود. اب تکافل میں کیا ہوتا ہے، تکافل کی کمپنی کیا کرتی ہے، میں اس بہت آسان کر کے عام بندے کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مضاربہ مشارکہ کی بنیاد پر آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کی طرف سے یہ تجارت بزنس کریں گے اور جو جو منافع آتا جائے گا ہم فکس نہیں کرتے، جو منافع آئے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا جائے گا. اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آیا تو ایسی صورت میں جو آپ کی اصل رقم ہے وہ اور جو اس پر حلال منافع لگے گا وہ آپ کو اس سال دے دیا جائے گا. بات ختم. مکمل حلال، مکمل حلال، کوئی اس میں قباحت نہیں. تو تکافل شرعی نقطہ نظر سے اس کے تمام آداب سامنے رکھ کر کیا جائے تو آج بھی جائز ہے. اور الحمدللہ اب اس پر بہت کام ہو چکا ہے. اب اس پر اتنا کھلم کھلا کام ہو چکا، کوئی پوشیدہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آپ اس کا مطالعہ کیجئے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ بہت واضح الفاظ میں ہے. جی تکافل کے بارے میں ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب کی کتاب ہے تکافل کے بارے میں. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی کتاب ہے، وہ مطالعہ کر لیجئے. خود مولانا تقی عثمانی صاحب کا اسلام کا معاشی نظام 6-7 جلدوں میں یہ سیٹ ملتا ہے پورا. اس سیٹ کے اندر پورا ایک تکافل کے بارے میں چیپٹر ہے پورا، اردو میں، انگلش میں بھی یہ ہے، اردو میں بھی ہے. اس کا مطالعہ کر لیجئے. ایک صاحب نے کہا کہ دنیا کی آبادی اگر 7 ارب ہے تو قرآن شریف کی روشنی میں چند لاکھ بظاہر جہنم میں، چند لاکھ کے علاوہ بظاہر جہنم میں جانے والے ہیں. اس حساب میں جہنم میں جانے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوئی. جی یہی فکر ہے جس کی وجہ سے دین کی دعوت عام کرنے کو کہا جاتا ہے. یہی وہ فکر ہے کہ اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور اللہ توفیق عطا فرمائے تو ایسی صورت کے اندر. اور میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ یہاں بیٹھ کر یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہاں بیٹھ کر یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ اگر کبھی انگلینڈ کے اندر تشریف لے جائیں
اور وہاں برمنگم میں چلے جائیں، مانچسٹر میں چلے جائیں، تو برمنگم میں ایک علاقے کے اندر جانا ہوا، وہاں مسجد تھی، نماز پڑھنے گئے تو یوں ہی اذان ہوئی، سارے گھروں میں سے جناب بچے بڑے ٹوپیاں پہنے مسجد کی طرف، دروازے کھل رہے ہیں، لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں. محسوس ہی نہیں ہوتا یہ کافروں کا ملک ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں غیر مسلم ملک میں آئے. اور اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسجد کے ارد گرد سے جب ماحول دیکھیں تو لگتا ہی نہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میں نے عرض کیا ہم یہاں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دین اسلام کو جس طرح پھیلا رہا ہے دنیا کے اندر، یہ باہر جا کر قدم قدم پر دیکھنے کی بات ہے. لیکن ابھی بھی گمراہی بہت زیادہ. انسان کوشش کرتا رہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس دین کو عام کرے گا. ایک صاحب کہہ رہے کہ گزشتہ جمعے میں سوال کیا تھا کیا مدارس کے طلباء میں تکبر ہوتا ہے کیونکہ اکثر طلباء سلام نہیں کرتے، تو آپ نے بتایا تھا کہ مدارس کے طلباء یا تو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں یا تربیت نہیں ہوتی. یہ دونوں بڑے اہم نقص ہیں، لہذا میرے لیے سوالیہ نشان بن گیا ہے آیا میں اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کہیں سے مونگ پھلی خریدے نا، مونگ پھلی، تو آپ ریڑھی کے اوپر یا اس پورے ڈھیر کے اندر سے ایک دو مونگ پھلیاں چکھ کر دیکھتے ہیں، ایک دو مونگ پھلی اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، چکھتے ہیں، تو حکم لگا دیتے ہیں کہ ساری مونگ پھلی اچھی ہے، حکم لگا دیتے ہیں ساری مونگ پھلیاں اچھی ہیں. اور اگر آپ کے ہاتھ دانہ ایسا چڑھا کہ جو بد ذائقہ تھا، آپ نے چکھا تو آپ نے فوراً حکم لگا دیا ساری مونگ پھلی خراب. آپ گنڈیریاں لینے گئے، کوئی پھل لینے گئے، تھوڑا سا ایک آدھ کوئی چیز چکھی، سارے پہ آپ حکم لگا دیتے ہیں. نائی بھی ویسے دیگ پکا کر یہی کام کرتا ہے کہ وہ دیگ پکا کر تھوڑے سے چاول چکھتا ہے، لیکن اس کا ایک خاص ٹیکنک ہوتی ہے کہ وہ پوروں کو مکس کر دیتا ہے، مکس کر کے پھر وہ ایک دم ایک جگہ سے چکھتا ہے اور پھر حکم لگا دیتا ہے بالکل ٹھیک، ساری دیگ ٹھیک ہے. وہ ساری دیگ کھانے کے بعد حکم نہیں لگاتا، وہ بھی چند چاول چکھتا ہے. آپ ذرا بھی زندگی کے اندر یہی چاول چکھتے ہیں. اب اس بندے نے، اللہ کے بندے نے ایسے طلباء، اب ہر مدرسے کے طلباء کو تو نہیں دیکھا، اس کے ہاتھ چند ایک طلباء لگ گئے، انہوں نے سلام نہیں کیا، ایک ذہن بن گیا. یہی حال مدارس کا ہے کہ الحمدللہ مدارس میں تربیت بھی ہوتی ہے، مدارس کے تمام طلباء احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتے، اساتذہ تربیت بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں کہیں ایسا نہیں ہوتا وہاں مدارس میں تربیت نہیں ہوتی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ چند مونگ پھلیاں چکھ کر ساری ریڑھی کے اوپر ساری بوری پر وہ حکم لگا دینا، یہ اگر اچھی مونگ پھلی ہاتھ لگ گئی ہے تو اچھا حکم لگ جائے گا، بری لگی ہے تو برا حکم لگ جائے گا. اس لیے باقی مونگ پھلیوں کو بھی اچھی طرح چیک کر لیا جائے گا. ہاں نہیں پسند آئی کسی اور دکان پسند آ جائے گی انشاءاللہ. لیکن یہ جو ہے نا کہ مدارس میں بچوں کو پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں، یہ اس سوال کا جواب الگ ہے، اس سوال کا جواب الگ ہے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا مدارس کے خلاف بہت فضائیں بنی ہوئی، بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے وفاق المدارس العربیہ کئی ہزار مدارس، کئی لاکھ طلباء اس میں پڑھ رہے ہیں، اور بار بار وفاق المدارس عربیہ کے جو ذمہ داران ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک مدرسے کا نام تو بتائیں، ایک مدرسے کا نام تو بتائیں. آج تک کوئی نام نہیں بتایا کسی نے. بار بار یہ دعوے وہاں سے آ رہے ہیں کہ نام تو بتائیں، ایک نام تو بتائیں مدرسے کا. اصل بات کیا ہے کہ مدرسوں کے نام پر جو دائیں بائیں ارد گرد کے علاقے میں مدرسوں کے نام پر ہے نہیں، مدرسوں کی آڑ لے کر جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن جو وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے مدرسہ، اس کے خاص ٹیکنک ہے، اس کے خاص طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا جو مسئول، وہاں اس علاقے کا جو بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، بڑا عالم، وہ جا کر پہلے چیک کرتا ہے اس مدرسے کو، کیا یہ واقعی پڑھائی ہوتی ہے، یہاں علماء ہیں، یہاں پڑھانے والے کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، سارا چیک کر کے وہ لکھتا ہے، لکھ کے ایک فارم ہے اس کو پر کر کے آگے بھجواتا ہے. تب کہیں جا کر وہ رکن بنتا ہے وہ مدرسہ.
تو میں نے عرض کیا کہ وفاق المدارس العربی یعنی مدارس کا جو چینل ہے وہ اتنا واضح اور صاف شفاف ہے اور اتنی اس پر نگرانی ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو وفاق المدارس العربیہ یعنی جو مدارس ہے واقعی ذمہ دار ان کے پاس ایک بھی اب تک مدرسہ نہیں نکال سکے یہ لوگ، ایک بھی. تو اس لیے الحمدللہ آپ مضبوط رہیے گا، مدارس میں پڑھائیے اپنے بچوں کو، اور اس کے لیے ماحول دیکھیں مدارس کا، جائیں تھوڑا سا سروے کریں، سروے کرنے کے بعد پڑھائیے. ایک صاحب نے کہا ایک مسجد میں امام صاحب ایک تخت جو کہ زمین سے 2 بالشت اونچا تھا، تو اس امام کے پیچھے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی؟ اور اگر امام کے پیچھے یہ نیت کر کے کہ میں الگ نماز پڑھتا ہوں تو کیا اس شخص کی الگ نماز درست ہوگی؟ جی 2 سوال الگ الگ ہیں. پہلے میں الگ سے سوال کا جواب دے دوں. اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے ویسے صف میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھ رہا ہے، نیت اس نے یہی کہ میں امام کے پیچھے نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، اس کی اپنی نماز ہوگی، امام جماعت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، جماعت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، اس کا اس امام کے پیچھے نماز ہی نہیں. اس لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو یہ نیت کی جائے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. اور اگر اس نے بالکل اپوزٹ اس کے خلاف نیت کر لی کہ جی میں اس امام کے پیچھے پڑھتا ہی نہیں، یا میں نے نیت نہیں کرنی اس امام کے پیچھے، اکیلا نماز پڑھا، ٹھیک ہے، اکیلا ہو گیا، جماعت کا ثواب نہیں ملا اس بندے کو. لیکن انہوں نے دوسرا جو سوال کیا نا کہ امام صاحب نے 2 بالشت اونچا، 2 بالشت کا مطلب یہ ہوا 1 فٹ تقریباً. اگر 1 فٹ سے زیادہ اونچی جگہ تھی تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں نماز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے اگر 1 فٹ اونچی جگہ ہو. اگر وہ اتنی اونچی جگہ تھی جیسے ایک چبوترا ہے، ایک چبوترا بنا ہوا اونچا الگ سے، اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو پھر وہ جماعت سے کٹا ہوا یا الگ طور پر مکروہ تحریمی کہلائے گا، مکروہ کہلائے گا. تھوڑا سا اونچا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو جائے گی. البتہ ایسی کیفیت میں ایک طریقہ اختیار کر لینا چاہیے. بالفرض اگر کوئی مسجد ایسی ہو کہ اگلا حصہ ذرا اونچا ہے اور نچلا حصہ جو ہے وہ کافی ذرا 2, 2.5, 3 فٹ 4 فٹ نیچے ہے، زیادہ نیچے ہے، اس کا ایک طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ ایک امام اور اس کے پیچھے ایک صف وہ ایک سطح پہ بن جائے، ایک امام اور اس کے پیچھے ایک صف وہ وہاں ایک لیول پہ بن جائے، پھر باقی چاہے اوپر پڑھیں چاہے نیچے پڑھیں سب کی نماز ہو جائے گی. آسان ترین طریقہ، ایک امام اور ایک صف وہ ایک ہی لیول پہ ہو جائے، بس پھر کوئی حرج کی بات نہیں. ایک صاحب نے کہا ہم کسی کو عزت کے طور پر تو کہنے کے بجائے آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے لیے صیغہ واحد یعنی تو استعمال کرتے ہیں. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت احترام کے منافی نہیں؟ سوال آپ نے سمجھا ہوگا، آسان سوال کہ جی ہم دوسرے کو جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تشریف رکھیے، آپ آ جائیے، اور ہم اس بات کو برا محسوس کرتے ہیں کہ یوں کسی کو کہا جائے تو کھا، تو پانی پی، تو چلا جا، بیٹھ جا تو یہاں پہ. تو اب کسی بندے کو قابل احترام بندہ اس کو تو کر کے کہا جائے تو ظاہر ہے ناراض ہوتا ہے. تو مولانا یہ آپ حضرات اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں، اللہ تو میں بخش دے، اللہ تمہیں معاف فرما دے، یہ اللہ کو تو کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہے سوال. میں نے سوال کو ذرا سخت بنا دیا ہے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کیوں نہیں بولتے اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں، اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے، تو کیوں کہتے؟ تو اس کا جواب غور سے سننے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ باتیں سکھائی ہیں، قرآن مجید میں یہ باتیں سکھائی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی ہے، اپنا یکتا ہونا بیان کیا ہے، اپنا ایک ہونا بیان کیا ہے. جہاں شرک کے خلاف اللہ نے بات کی ہے وہاں اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں آیت کریمہ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت اللہ تعالیٰ نے سکھایا نا. یہ دعا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی.
جہاں وحدانیت کا ذکر ہے وہاں انت تو واحد، تاکہ کوئی بیچ میں شریک نہ ہو. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی عظیم الشان کام بیان کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اپنے لیے کئی جگہ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سارے جمع کے صیغے. انا نحن نزلنا الذکر، یہاں کوئی تعویل نہیں کر سکتے، گول مول بات بھی نہیں کر سکتے. انا نحن، نحن بھی جمع ہم، انا ہم، انا نحن نزلنا ہم نے نازل کیا الذکر قرآن مجید کو، وانا اور بے شک ہم لہو اس کے لحافظون، پھر جمع کا صیغہ، بے شک ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. اور پھر دعا کے اندر جتنی دعائیں ہیں غور سے ذرا پڑھیے گا. یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کبھی کبھی، جو گرامر تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں نا پھر وہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا جتنی دعائیں ہیں سب میں امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، حکم کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے. بڑے کو بڑے سے حکم میں تو بات نہیں کی جاتی نا. ہم ہر دعا کے اندر، کوئی دعا ایسی نہیں، ہر دعا کے اندر امر کا صیغہ، حکم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اے اللہ یہ کر دے، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ تو بخش دے، اغفر امر کا صیغہ، تو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے حکم کا صیغہ تو استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو درخواست ہونی چاہیے. تو اس کا جواب تمام مفسرین نے یہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ یہ بندہ اپنی طلب کو اس طرح بیان کرے گویا کہ اللہ سے فائنل مانگ رہا ہے. یہ نہیں اے اللہ مجھے بخش دے، اگر تو بخشنا چاہتا ہے، نہیں بخشنا چاہتا تو اے اللہ تو بخشنا چاہتا ہے تو بخش دے، ہاں اے اللہ تو بخش دے مجھے. اللہ سے مانگنا ہے تو یہ امر کا صیغہ دعا میں استعمال کرنا ہوگا. بالکل اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے انسان اور وہاں مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ بولا ہے. جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک واحد کا صیغہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہاں جمع نہیں ہے ایاکم کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، نا ایاک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک ہم تجھ، ویاک نعبد ویاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہر جگہ آپ ترجمہ یہی پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہاں وحدانیت بتائی گئی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیقہ سکھایا ہے کہ اللہ نے خود اپنے لیے جہاں توحید بیان کی ہے وہاں اللہ نے تو کہہ کر بیان کیا ہے، واحد کا صیغہ بیان کیا ہے. جہاں اللہ نے اپنے بڑے بڑے کارناموں کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ اپنے لیے بولا ہے. اس لیے دعا کے اندر آپ بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں سے کئی بزرگوں کو دعا کرتے ہوئے میں نے یہ سنا، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں بخش دیجئے. تو اگر کوئی صاحب ان کے دل کو یہ بات لگے تو بلا تکلف وہ اپنی دعاؤں میں لفظ آپ لے آئیں، لفظ آپ لے آئیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر بعض حضرات ہوتے ہیں، ایک صاحب آئے تو ان کو کہا کہ آپ تشریف رکھیے، آپ بیٹھیے، آپ کھانا کھائیے، آپ یہ پانی پیجیے. اب وہ صاحب نہ پانی کو ہاتھ لگائیں، دوست تھے، نہ وہ پانی کو ہاتھ لگائیں، نہ کھانا کھائیں، نہ کوئی چیز، چپ. اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، برداشت کرتا رہا، پھر آخر کار اسے کہا کہ آپ پانی پی لیجیے. اب وہ گرم ہو گئے، کہنے کہ بچپن کے اندر تو یوں ہوتا تھا کہ تو یوں کر، تو کھا، تو پی، تو یوں کر، تو یوں کر، اور اب آپ جناب کر رہے، معلوم ہوتا آپ ناراض ہیں میرے سے. اب جو گہرا دوست ہوتا ہے
وہ توقع یہ رکھتا ہے کہ یہ مجھے کیا کہے، تو، اور یہ آپ کر کے جو بات کر رہا ہے لگ رہا ہے یہ کیا ہے، ناراض ہے. معلوم ہوا کہ بس اوقات انسان تو کہہ کر خطاب کرتا ہے اور مراد اس سے بے ادبی نہیں ہوتی بلکہ قرب اور محبت مراد ہوتی ہے، قرب اور محبت مراد ہوتی ہے. اس لیے انسان جب اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے اور یہ تو کہہ رہا ہو، تو اے اللہ تو بخش دے، تو یہ محبت پر محمول ہوگا، بے ادبی پر محمول نہیں ہوگا. ایک صاحب نے کہا یہ جو ناموں کے ساتھ محمد اور علی لکھا جاتا ہے کیا ان کی بھی اتنی ہی حرمت ہے جتنی کہ نبی اور صحابہ کے ناموں کی؟ جی ہاں بالکل. لفظ محمد اگر کہیں لکھا ہوا ہو تو ایسی صورت اس کا ادب کرنا ہوگا. اور البتہ ایک ہے بات کہ بعض لوگ لکھتے نا میرا نام محمد یوسف خان، تو وہ محمد کے اوپر سواد بھی ڈال دیتی ہیں. بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ محمد لکھتے ہیں تو کیا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے؟ تو اس کا جواب بہت آسان سا. دیکھیے آپ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں یا اس شخص کا نام لے رہے ہیں؟ اگر اس شخص کا نام لے رہے ہیں تو درود شریف نہ پڑھیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں تو درود شریف پڑھ لیں. آپ نے لفظ محمد بولا، کیا اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں. اور اگر آپ کسی شخص کا نام رکھا ہوا ہے محمد یوسف، محمد یونس، محمد اقبال، آپ نام لے رہے ہیں تو آپ کے اوپر درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ اس بندے کا نام لے رہے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی نیت ہی نہیں کر رہے. کسی کیا یہ حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک کہ اس کی اصلیت باقی انسانوں پر عیاں نہ ہو جائے. اصل میں یہ بہت سی احادیث کی یہ مفہوم ہے جس سے یہ ذہن بنا. اصل جو بات ہے جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو. من ستر سترہ اللہ، جو دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپے گا اللہ اس کے عیبوں کو ڈھانپے گا. آگے غور سے سننے والی بات ہے جس پر انہوں نے یہ سوال کیا ہے. آگے حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی بندہ کسی انسان کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ولو فی جوف رحلہ، اگرچہ وہ اپنے کسی کجاوے کے اندر، اونٹ کے کجاوے کے اندر چھپ کر بھی بیٹھا ہو، وہاں بھی اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا. یہ ہے وہ بات کہ اگر بندہ کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا اللہ اس کو ذلیل کر کے چھوڑے گا. اس لیے آسان طریقہ کیا ہے، ہم لوگ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑیں. اگر ہم دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپیں گے اللہ ہمارے عیب ڈھانپے گا. سیدھی بات. یہ ہے دنیا میں مکافات عمل. ایک صاحب نے کہا میرے بیٹا جس کی عمر 3.5 سال ہے، میں قرآن حکیم حافظ و قاری اور اسکول کی تعلیم بھی دلانا چاہتا ہوں، پہلے کس میں داخل کروں، اسکول میں یا مدرسے میں؟ اصل میں اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی. ایک تو یہ کہ کم از کم 4 سال کی عمر کے بچے کو ناظرہ شروع کرانا چاہیے، قاعدہ شروع کرانا چاہیے 4-4.5 سال کی عمر میں، اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ 7-8 سال کی عمر تک کم از کم ناظرہ پڑھ لیں، ناظرہ پڑھ لیں، اور تجوید کے ساتھ. یہ بالکل نہ ذہن میں آنے دیجئے کہ جی وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اب وہ قاری صاحب عین زور سے نکلواتے ہیں، قاف نکلواتے ہیں. بچہ ہے مولانا، یہ میرے احباب مجھے کہتے ہیں مولانا یہ قاری حضرات کو سمجھائیں. اب دیکھو نا ہمارے یہاں قاری صاحب آتے پڑھانے کے لیے تو وہ قاف نکلواتے ہیں، عین نکلواتے ہیں اتنے زور سے. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مولانا. یہ ہمارے معاشرے کے لوگ مجھے کہتے ہیں. اور میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے اپنے نواسے سے وہاں کینیڈا میں بات کی ٹیلی فون پر. میں نے اس کو کہا السلام علیکم، جیسے کہتے ہیں السلام علیکم بیٹا کیا حال ہے. اس نے جناب عربی لہجے میں 3.3 سال عمر اس کی، عربی لہجے میں مجھے کہتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زوردار عین نکالی. میں نے کہا بیٹا ذرا اپنی امی کو فون دو. بیٹی کو کہا، میں نے کہا بات کی.
میں نے کہا میں تو اس کے سلام کا جواب سن کے شرمندہ ہو گیا. میں نے تو ڈھیلے عام جیسے بچوں سے سلام کرتے میں نے تو ایسے سلام کیا تھا, اور آگے سے جواب مجھے 100% عربی لہجہ. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہنے کہ وہ جہاں اسکول میں بھیجتے ہیں, یہاں مسلم اسکول ہے, تو وہاں بچوں کو جو ہے نرسری میں بچوں کو ناظرہ پڑھواتے ہیں, تو وہ باقاعدہ پوری تجوید کے ساتھ دعائیں یاد کرواتے ہیں. اسے دعائیں بھی سنیں, سورۃ الکوثر سنیں, اس سے قل هو اللہ سے سنیں ابھی. میں نے کہا سناؤ. اب اس نے انا اعطینا سنائی جناب, عین طا قل هو اللہ سنائی, قاف اتنا زوردار, جہاں قلقلہ کرنا ہے جہاں غنہ کرنا ہے, کمال کا. نہ کہیے کہ قاری صاحب بچوں کا گلا خراب کرتے ہیں, قاف عین نکالو زور سے, مولانا رحم کریں, چھوٹا سا بچہ ہے. میں جواب دے رہا تھا جناب جس طرح کی مرضی محنت کر لیں, تجوید پر محنت کر لیں گے, صحیح قرآن پڑھنے پر محنت کر لیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے یہ ظلم سہ لیں گے. ہم نے بڑے ظلم کیے ان کے ساتھ کمپیوٹر کے سلسلے میں. ہاں 4 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, ہمارا بچی نیٹ کو کھول بھی رہے ہیں, بند بھی کر رہے ہیں, سرچ بھی کر رہے ہیں, گوگل بھی چلا رہے ہیں, وائی فائی کو بھی سمجھ رہے ہیں, فیس بک کو بھی سمجھ رہے ہیں. بزرگوں کو فیس بک نہیں سمجھ میں آ رہی, اور یہ 5-5.5 سال کے بچے فیس بک کے اوپر جناب لگے ہوئے ہیں. محنت ہوئی ہے نا, جس لائن پہ محنت ہو جائے, جس لائن پہ محنت ہو جائے. کتنے بڑے بڑے بیٹھے جن کو فیس بک چلانے نہیں آتا, اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے, کمال. یہ تو قرآن پر محنت ہو جائے تھوڑی سی. میں نے کہا کہ غیر مسلم ملکوں کے اندر قرآن پر محنت ہوئی ہے, غیر مسلم ملکوں کے اندر وہاں بچوں کے اندر محنت ہوئی ہے. ایک صاحب یہاں نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز نہیں, نوجوان عزیز تھے, وہاں پڑھنے کے لیے گئے امریکہ. جب امریکہ پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں شادی کرنے کو سوچا. شادی کرنے کو سوچا تو معلوم ہوا غیر مسلم لڑکی. تم سے ہی گزارش کی کہ پہلے مسلمان کر لو اس کو, مسلمان کر کے پھر اس کے بعد اسے شادی کر لو. میں نے کہا بس اتنا ہی. میں کہا بس اس کو بتا دیا کہ یہ کتابیں ہیں, یہ کہنا ہے, مسلمان ہو جائے گی. اور یہ اس کو سمجھاؤ کہ یہ فرائض ہیں, یوں نماز ہے, یہ روزہ ہے, فلاں عبادات ارکان اسلام, یہ مختصر اس کو سمجھا دو, بس مسلمان ہو جائے گی. اور کیا کرنا. چنانچہ وہ مسلمان ہو گئی. اس نے کہا کہ جی میں مطالعہ کروں گی پہلے, پھر شادی کروں گی تمہاری, اسلام کو سمجھوں گی. وہ اس نے مختصر نماز کے بارے میں, کیا اہمیت ہے اس کی, کتنے فرض ہے, کیا ہے ضروری ہے, زکوٰۃ, روزے وغیرہ, اس کے بارے میں مطالعہ کیا مختصر سا. شادی ہو گئی. اب جب شادی ہو گئی تو اگلے دن ہی صبح ولیمے والے دن وہاں امریکہ میں وہ جناب لڑکی کہنے اٹھو نماز پڑھو فجر کا, اور سو جاؤ, بس سونے دو اس وقت, کیا مصیبت ہے, فرض ہے یہ. وہ بیوی کیا کہتی ہے, فرض ہے, نماز کا وقت ٹائم ہو گیا, اٹھو. اٹھایا اس کو, نہاؤ دو, نماز پڑھو. وہ بیوی نے 5 وقت کا اس کو پکا نمازی بنا دیا. اور پھر اس کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی. اس وقت تقریباً 7-7.5 سال اس کی بچی کی عمر ہے, ان کی پہلی بچی, اور وہ بچی قرآن مجید حفظ کر رہی ہے. اور میں نے خود سنا کمال کا پڑھتے ہیں. کیا ہمارے یہاں لہجہ ہوگا 7 سالہ بچی کو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ 7 سالہ بچی حفظ کر رہی ہے, اور وہی وہاں اسلامک سکول ہیں, اور وہاں جناب قاری حضرات ہیں ماشاءاللہ, کوئی مصر کا قاری ہے, کوئی فلاں کا قاری ہے, کوئی تیونس کا قاری آیا ہوا ہے, اور وہ جناب قرآن مجید پڑھا رہے ہیں, اور امریکہ کے اندر بیٹھ کر بہترین قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. کہاں کس طرف گیا تھا, اللہ کہاں لے گیا. اس لیے بالکل نہ گھبرائیے گا. قرآن مجید کی یہ انہوں نے پوچھا کہ جی میں کیا کروں بچوں کے بارے میں, تو پہلے دیکھ لیجیے. سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ یہ کر سکیں کہ بچوں کو ناظرہ پڑھوائیں اور ساتھ اسکول میں داخل کرا دیں, اگر ماحول سکون کا ہے, 5 جماعتیں پاس کروانے کے بعد پھر بچے کو, لڑکے کو حفظ کے لیے لے آئیں. لڑکیوں کے حفظ کرنے میں بس بہت خیال کیجیے.
اگر تو بہت ذہین ہو بچی اور آئندہ گھر میں ماحول ہو اس حفظ کو بچانے کا، پھر تو بچیوں کو حفظ کروائیں، ورنہ بچیوں کو حفظ نہ کروائیں. قرآن مجید ناظرہ پڑھوائیں زبردست طریقے کا، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروا دیں، مخصوص صورتیں زبانی یاد کروا دیں، بس وہ رٹتی رہے، یاد کرتی رہے، دہراتی رہے. لیکن ناظرہ بہت شاندار. پھر ترجمہ اس کو آتا ہو بچی کو. لیکن بچوں کے لیے ہے کہ یا تو شروع سے کوئی مدرسہ اچھا مل جائے جہاں شروع سے تجوید کے ساتھ ناظرہ پڑھواتے ہوں، وہاں بچے کو شروع سے آپ ناظرہ پڑھوائیں، پھر اس کے بعد حفظ کرانا چاہتے ہیں حفظ کروائیں. ناظرہ پڑھ کے صرف اسکولنگ لائن میں جانا چاہتے ہوں، کسی اور کتابوں کی لائن میں جانا چاہتے ہوں، بہت اچھا. اس لیے بچے کی صلاحیت کو دیکھ کر، گھر کے ماحول کو دیکھ کر پھر اس کے مطابق چلیے. لیکن ناظرہ قرآن مجید کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہ کیجیے، وہ بہرحال بہترین ہونا چاہیے، A1 ہونا چاہیے. جس طرح ہم کیریئر بچے کا بنانے کے لیے جناب اکیڈمیا، اسکول اور پتہ نہیں کیا کیا اور بڑی بہترین سے بہترین پیسہ خرچ کرتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں اس پر بھی پیسہ خرچ کریں، بہترین قاری کو لائیں. ظاہر ہے اس میں آنا ہے، اپنا وقت صرف کرنا ہے. قاری نہیں، یہ نہیں کہ قرآن بیچتے ہیں، نہ اس طرف نہ جائیں. بہترین قاری رکھیں، بہترین عالم ہو، وہ آئے آ کر پڑھائے، آپ اس کی ادائیگی کیجیے. نہ ہو تو کم از کم جیسے آج بیان میں بات کر رہا تھا کہ تلاوت کلام پاک کے لیے مسجد کی طرف رجوع کیجیے، مسجد میں مفت انتظام ہے. ایک صاحب نے کہا کہ نمازی کے سامنے تصویر ہو نماز ہو جائے گی، تو اس کا جواب یہ کہ مکروہ ہوگی. سامنے تصویر ہو تو مکروہ ہے. اس کے لیے آسان طریقہ، اگر کہیں گئے ہیں تو سامنے تصویر لگی ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیجیے، وہیں سے کوئی میز پوش وغیرہ یا کوئی رومال وغیرہ لے کے اس کے اوپر ڈال دیجیے، پھر نماز پڑھ لیں. ایک صاحب نے کہا 4 فرض پڑھنے تھے، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا نمازی کھڑا ہو گیا، 2 رکعت اور پڑھی، سجدہ صاحب کیا، کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل ٹھیک کیا، نماز ہو جائے گی. دوسری رکعت کے بعد بندہ بیٹھ جائے بھول کر، اتحیات بھی پڑھ لے، درود شریف بھی پڑھ لے، دعا بھی پڑھ لے، سلام بھی دونوں طرف پھیر دیا، پھر یاد آ گیا، اب بھی کھڑا ہو کے آخر میں سجدہ صاحب کر لیں، نماز بالکل ٹھیک ہو گئی. ایک صاحب نے کہا نمازی کے سامنے نابالغ بچے کا سطر کھل گیا، نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح کسی بڑے آدمی کا پاجامہ نیچے ہو گیا تو کیا نماز ہو جاتی؟ جی نماز ہو جاتی، بس اس وقت آپ نگاہوں کو بچا لیں اپنی، بس نماز ہو جائے گی، اس سے دوسرے کی نماز پہ اثر نہیں پڑتا. ایک صاحب نے کہا کہ گاڑی کرائے پر لی، ایکسیڈنٹ سے آدمی مر گیا، دیت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں، اس کے لیے آپ پاکستان کے جو قوانین آپ پڑھیں گے نا جب، تو گاڑی کرائے پر ہو یا اپنی ہو، ڈرائیور جو چلانے والا ہے نا اس کے ذمے دیت یا قصاص ہوتا ہے. چاہے گاڑی اپنی ہو، چاہے کرائے پر لی ہو، چاہے دوست کی لی ہو، اس میں اس بات کا دخل نہیں ہوتا کہ گاڑی کس کی ہے، نہیں، چلانے والا کون تھا، چلانے والا کون تھا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور میں عرض کر دوں کہ پاکستان میں یہ ڈرائیور سے اگر قتل ہو جائے تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں، اور جان بوجھ کے کوئی کرے تو اور ہوتا ہے، غلطی ہو جائے اس کا اور ہے قتل خطا. اس کے اوپر دیت کا پورا نظام پاکستان میں موجود ہے، قانون موجود ہے پاکستان میں، حدود و قصاص آرڈیننس، یہ پاکستان میں موجود ہے، اگرچہ نافذ نہیں ہو پا رہا. جی مسلمان کو قتل کے دیت دی ہے، غیر مسلم اگر مسلمان کو قتل کے دیت دی تو قتل کیا جاتا ہے. دیت نہیں، قصاص. مسلم کے لیے دیت دے دی تو دیت بڑی کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ دیت جو ہے غیر مسلم کے لیے اس کو قتل کیا جائے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ غیر مسلم کو جان بوجھ کر قتل کرے، جان بوجھ کر قتل کرے تب کہیں جا کر احکام مختلف ہیں. غیر مسلم مسلمان کو قتل کرتا ہے. جی غیر مسلم مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا. جی بس سیاسی وہ تو باقی باتیں الگ الگ، دین الگ ہے. ایک صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے وراثت میں چلنے والے مکان کے حصے میں نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو اپنے حصے کی جگہ رہائش کے لیے بغیر کسی معاوضے یا شرط کے دے رکھی ہے، کیا یہ میرا عمل میرے لیے کسی اجر کا باعث ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ کہ اس نے کہا میں نے اپنے وراثت میں ملنے والے مکان کے حصے میں، تو اگر تو یہ وراثت کا حصہ مل گیا ہے نا ان کو، پھر تو یہ ان کا اپنا ہو گیا، جس کو مرضی رکھے ثواب ملے گا. لیکن اگر ایک مشترکہ کئی ورثاء کا مکان ان کے پاس ہے کہ ابا جی کا انتقال ہو گیا، اب ایک بھائی رہتا ہے، باقی بھائی سب الگ الگ اپنے رہتے ہیں، ان صاحب کو چاہیے کہ یہ فوراً مکان بیچیں اور ان وارثوں میں تقسیم کریں. ہاں وہ سب وارث یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس اپنا اپنا گھر ہے، آپ رہیں بھائی بس یہاں پہ،
وہ الگ بات ہے. لیکن اگر باقی وارثوں کا بھی حصہ بھی اس میں ہے، پھر باقی وارثوں کی اجازت کے بغیر یہ کسی کو اس مکان میں نہیں ٹھہرا سکتے، نہ کرائے پر دے سکتے ہیں. اگر کرایہ لیں گے تو ایسی صورت میں ان کو کرایہ بھی تقسیم کرنا پڑے گا وارثوں میں. ایک صاحب نے کہا بچوں کی ایجوکیشن شادیوں کے لیے انشورنس کی ہے، کیسی ہے اور کون سی ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن وغیرہ کے لیے، تعلیم کے لیے اگر تکافل کر لیا جائے تو یہ درست ہے، انشورنس جائز نہیں ہوگی. ایک صاحب نے کہا بیڈ کا سرانے والا حصہ جو کافی اونچا ہوتا ہے، قبلہ بھی اس طرف ہو، تو کیا اس طرف ٹانگیں کر کے لیٹ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبلے کی طرف ٹانگیں کرنا، پاؤں کرنا، یہ بے ادبی ہے. بچنے کی کوشش ہو جائے، ہلکا سا ٹیڑھا ہو کے لیٹ جائیں، بالکل قبلے کی طرف پاؤں نہ کریں. میں نے کہا کہ یہ حرام نہیں ہے، قبلے کی طرف پاؤں کرنا حرام نہیں ہے، ادب ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی آپ یہاں یہ ادب بیان کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے. میں عمرہ کرنے گیا، حج کرنے گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ وہ لوگ جو نا وہ لیٹتے ہی کہاں ہیں، پاؤں کر کے قبلے کی طرف. وہ تو سب لوگ لیٹتے بھی ہیں، بیٹھیں گے بھی تو قبلے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھیں گے، لیٹتے ہیں تو قبلے کی طرف پاؤں کر کے لیٹیں گے جان بوجھ کے. بلکہ کوئی اگر نہ کرے تو اس کو آگے کہتے ہیں اس طرح لیٹو، وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ان اہل عرب کے ہاں یہ روایت ہے، یہ رواج ہے کہ جب ہم پاؤں کر کے سیدھے یوں لیٹیں گے تو ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، اور اگر ہم اس کی طرف پاؤں نہیں کریں گے، سر کریں گے، تو ایسی صورت میں ہماری پشت خانہ کعبہ کی طرف ہوگی. تو زیادہ بہتر یہ کہ ہمارا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو. ان کے ہاں پاؤں کرنے کو بے ادبی نہیں سمجھتے، لہذا ان لوگوں کا کرنا ٹھیک، وہ لوگ نہیں بے ادبی سمجھتے تو بالکل ٹھیک. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہاں پہ پاکستان میں، کہنے لگے پھر اس کا مطلب ہے اگر ہم یہاں بھی خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر لیں تو بے ادبی تو نہیں ہے نا. اب میرے سے جب انہوں نے یہ مسئلہ پوچھنے کی کوشش کی، آپ نے سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے میرے سے اگلوانے کی کوشش کی کہ جی اب ہم پاکستان میں بھی میں اگر قبلے کی طرف پاؤں کر کے اگر لیٹ جاؤں، بیٹھ جاؤں تو پھر منع تو نہیں ہوگا نا، گناہ تو نہیں ہوگا. اب میں چپ ہو گیا. چپ ہو کے تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کی طرف آپ کا بیٹا پاؤں کر دے عام زندگی میں تو کیا آپ کوئی دل پہ بوجھ تو نہیں محسوس کرتے؟ تو فوراً اس بندے نے کہا کہ مولانا مجھے جواب مل گیا. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر کسی کی طرف پاؤں کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے. جب میں نے کہا نا کہ آپ کا بیٹا آپ کی طرف پاؤں کر کے اگر لیٹے تو کیا آپ برا تو نہیں محسوس کریں گے؟ تو اسے فوراً ذہن کو اپنے ٹٹولا، تو اس نے معلوم ہوا نہیں یہ تو برا لگتا ہے بندے کو، کہتے ہیں میری طرف کیوں پاؤں کی ہوں، میری بے عزتی کر دی. معلوم ہمارے ہاں یہ رواج ہے، اس لیے وہ اپنے رواج کے اعتبار سے کرتے رہے، ٹھیک ہے، ان کے ذہن کی ان کی نیت ٹھیک ہے. شریعت نے منع نہیں کیا، میں نے بتایا شریعت نے منع نہیں کہ وہ حرام نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا ویسے تو سب سے بہترین نظام خلافت کا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں کیا مجھے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں چونکہ ہے تو سیاسی سوال ہے، لیکن اس کا جواب میں دینی اعتبار سے عرض کروں گا کہ آج پاکستان کے اندر بھی اگر سارے دیندار لوگ ووٹ دینے کے لیے، یہ میں جملہ کہنے لگا ہوں اس لیے کہ میں اس نظام کا ایک حصہ ہوں، میں ایک سرکاری ملازم ہوں، 19ویں گریڈ کا ایک آفیسر ہوں. اس حوالے سے میری سرکاری طور پر ہر الیکشن میں میری ڈیوٹی لگتی ہے، بڑی نازک قسم کی ڈیوٹی لگتی ہے. میرے اوپر جو ہوتا ہے وہ ایک سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے، اور اس سے میں نے بیلٹ پیپر لے کر میں نے وہاں پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچانے ہوتے ہیں، اور شام کو میں نے بیلٹ پیپر لے کر باقاعدہ پولیس کی نگرانی میں مجھے پھر اس جج کے پاس جانا ہوتا ہے وہ بیلٹ پیپر، تاکہ وہ ریٹرننگ آفیسر پھر رزلٹ کا اعلان کرتا ہے، یعنی آخری اتھارٹی وہ ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے. تو بڑی نازک ذمہ داری ہوتی ہے. تو سارا دن مجھے الیکشن میں نا بڑی ٹینشن میں، بڑا ذمہ داری کے ساتھ الیکشن کو دیکھنا پڑتا ہے.
یقین جانیں قطاروں کے اندر دیندار لوگ نہیں ہوتے، قطاروں کے اندر مسجد میں آنے والے لوگ نہیں ہوتے، اور دین کا درد رکھنے والے ایک دفعہ اگر نمازیں پڑھنے والے ایک دفعہ اگر باہر نکل کر پولنگ اسٹیشن تک جا کر ووٹ ڈال دیں، آج بھی پاکستان کی قسمت بدل جائے۔ اور ہر وہ شخص جو کہ ووٹ ڈالنے کے لیے کس کو ووٹ ڈالیں جی، سارے گناہگار ہیں، سارے لٹیرے ہیں، فلاں ہیں، چور ہیں، یہ کہہ کر کوئی بندہ بیٹھا رہا گھر میں ووٹ نہیں دیا، تو جو اوپر گندا بندہ آیا ہے اس کا مجرم ہے یہ شخص ووٹ نہ ڈالنے والا، مجرم ہے ووٹ نہ ڈالنے والا۔ میں کہتا ہوں آج دین کی فکر رکھنے والے اگر ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، یہ گناہگار ہوں گے۔ نظام حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، فلاں ہے۔ اور میں عرض کروں، آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں نا، یہاں میں نے کیوں کہا اتنا زور دے کر، آج آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، انگلینڈ میں وہاں مسلمان جاگ گئے، وہاں کوئی دیندار بغیر ووٹ کے نہیں بیٹھتا۔ چنانچہ آج وہاں انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر اس وقت ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ایم پی ایز کی ہے، بہت بڑی تعداد۔ اس لیے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف بہت سے قوانین پاس ہو سکتے ہیں، لیکن برطانیہ کی پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان جاگا ہے وہاں، اس مسلمان نے مسلمان کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیے ہیں، وہ آ گئے۔ اب جب وہ پارلیمنٹ میں آ گئے، اب کہاں سے معلوم، ان کی ضرورت پڑے گی اور معاملات میں بھی ضرورت پڑے گی، ان کو ناراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے آج پاکستان کے اندر جو کوئی ووٹ دینے باہر نہیں نکلتا، پولنگ اسٹیشن تک نہیں جاتا، وہ گناہگار ہے۔ اور یہ بات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ووٹ کے شرعی احکام والے رسالے میں لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ووٹ آپ کی رائے ہے، یہ ووٹ آپ کی سفارش ہے، یہ ووٹ آپ کی نامزدگی ہے کہ آپ اس بندے کو رائے دیں، سفارش کریں۔ اگر کسی نیک اچھے بندے کے بارے میں آپ سفارش نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، اپنی رائے ظاہر کیجیے۔ اس لیے وقت کی بہت بڑی ضرورت، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا یہی حال اب کینیڈا کے اندر ہے، کینیڈا کے اندر بھی مسلمان باہر ووٹ دینے کے لیے نکلا ہے، کینیڈا کے اندر بھی نکلا ہے، اور جب نکلا ہے تو آج کینیڈا کے اندر بھی اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، اب جو کینیڈین وزیر اعظم اب آیا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ووٹ سے آیا ہے، بڑے عجیب و غریب طریقے سے گھوم کے آیا وہ، اور جیتنے کے بعد سب سے پہلے اس نے شلوار قمیض پہنی اور آ کے مسجد کے اندر بریانی کھائی ہے مسلمانوں کے ساتھ، کینیڈین وزیر اعظم۔ بولتا نہیں ہوں سیاست پر، سیاست مجھے نہیں آتی، لیکن دین کی جو بات کہنی تھی وہ میں نے کہہ دیا، الحمدللہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اس لیے جو حضرات الجھتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، جتنے برے لوگ اوپر آئیں گے یہ سب مجرم ہیں، اس کے نکلنا ہوگا، اپنی رائے ظاہر کرنی ہوگی، اپنی قوت ظاہر کرنی ہوگی۔ جب ظاہر کریں گے انشاءاللہ اللہ حالات کو بدلے گا حالات کو۔ میں نے کہا انگلینڈ جیسے برطانیہ جیسے ملک کے اندر مسلمان جاگ گیا ہے، مسلمان جاگ گیا لیتا وہ۔ جی لاگت کے نظام میں ایک شروع ہوتی ہے، جی ایک شروع آپ کا جو خطہ ہے دیکھا جائے جی تو یہ ہمارے کئی پارٹیاں ہیں، الگ الگ جھنڈے ہیں، الگ الگ منشور ہیں، جبکہ اسلام کا کوئی منشور جی، بس اس کے لیے گزارش ہے کہ اصل میں یہ والی نشست نہ ایک فرقہ وارانہ سوال اور ایک سیاسی سوال سے بالکل خالی ہے، اس لیے میں نے ابھی جتنی باتیں کی ہیں یہ سیاسی نہیں ہے، دینی، سیاسی بات بالکل نہیں کرنی یہاں پہ، بالکل یہ مجلس میں، ہماری اس مجلس میں سیاسی بات بھی بالکل نہیں اور فرقہ وارانہ بات بھی بالکل نہیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو میں اس کا جواب نہیں عرض کرتا، وہ الگ سے دیتے ہیں جواب۔ جی دو جواب ملے، ایک تو بالکل دین سے بے بہن ہے اور متحد ہو گیا کہ پھر خلاف نہیں آئے گا۔ جی اگر وہ متحد ہو گیا تو قرآن اور سنت تعبیر کے خلاف ضرور آئے گا۔ دوسرا وہ خلاف نہیں ہو جائے گا، لیکن وہ خود اس میں کافی سارے عیب ہیں۔ جی میں صاحب کا سوال سمجھ گیا اور اس سوال کا جواب جی جی حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
سمجھ گئے؟ میں عرض کر رہا ہوں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ احون الامرین، ان میں سے دو شخصوں میں سے جو قدرے بہتر ہوگا دین کے اعتبار سے آپ اس کو ووٹ دے دو. قدرے بہتر ایک دفعہ اگر اس ووٹ لینے والے کو معلوم ہو گیا کہ یہ دیندار طبقہ صرف دین کی وجہ سے با اخلاق شخص کو ووٹ دیتا ہے، بے اخلاق شخص یہاں سلیکٹ ہی نہیں ہو سکے گا. پھر میں عرض کر رہا ہوں، سیاسی بات نہیں کروں گا، دینی بات کروں گا کہ دین نے یہ سکھایا ہے. آج وقت کی ضرورت ہے. بس اب اس موضوع میں چونکہ اس موضوع میں مٹھاس بڑی ہے. ہاں بس میں نے عرض کیا اس میں موضوع میں ذائقہ بہت ہے. ابھی نماز کی بات کروں گا تو آدھے اٹھ کے چلے جائیں گے. جی نہ میرے بھائی، بس سیاست کو ذرا پیچھے رکھیے گا. ایک صاحب محمد بلال کہہ رہے اس کی ترکیب کیا ہوگی. جی اصل میں یہ نام ہے اور محمد بلال یہ ایک نام ہے، علم ہے. ترکیب ہوتی ہے دو لفظوں کی جہاں جملہ مکمل ہو رہا ہو. یہ علم ہے، نام ہے. اور ایک نام کی ترکیب نہیں پوچھی جاتی، ترکیب کئی الفاظ کا مرکب ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا واش روم جہت قبلہ ہو کیا ختم کروانا چاہیے. جی انہوں نے کہا کہ اگر بیت الخلاء میں WC جو لگی ہوئی ہے جہاں بیٹھتے ہیں وہ قبلے کی طرف ہے، اس کا کیا حل نکالا جائے. بس اوقات بندہ وہاں ایسی جگہ میں جاتا ہے جہاں تبدیل نہیں کروا سکتا، یا اپنے گھر میں بھی ہو تو خرچہ ہو رہا نہیں بدل سکتا، غلطی ہو گئی، کہیں کرائے پر لیا ہے وہاں ایسا ہے. تو اس کا جواب اور سے سننے والا کہ قبلے کی جو سمت ہے نا، قبلے کی سمت وہ کہلاتی ہے کل 90 ڈگریز پر. یہ دیکھیے گا ایک خط ہو اس کے اوپر ایک اور خط رکھ دیا جائے تو ان کے درمیان جو جھکاؤ ہے یہ 90 ڈگری کا ہے. 90 ڈگری کا بالکل اس کو یوں لے آئیے. یہ قبلے کی سمت ہے، بالکل کعبہ یہاں. اب 45 ڈگری ادھر، 45 ڈگری ادھر اور 45 ڈگری ادھر، یہ کل ہو گیا 90. یہ ہے سمت کعبہ. آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے بالکل ٹھیک، ذرا ادھر ہوگی مصلی کوئی بات نہیں، ذرا ادھر ہو گیا کوئی بات نہیں، ذرا ادھر ہو گیا کوئی بات نہیں. یعنی 45 ڈگریز تک، احتیاط یہ ہے کہ 40 ڈگریز تک، یعنی 40 ڈگری تک آپ اگر جا نماز کا رخ مڑ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی دائیں یا بائیں. اچھا خاصا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا جا نماز ٹیڑھی ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوئی. نہ عین کعبہ صرف حرم والوں کے لیے لازم ہے. حرم والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ عین کعبہ کی طرف منہ کریں. یعنی اس بندے اور کعبے کے درمیان اگر لکیر کھینچی جائے تو سیدھی لکیر وہاں پہنچے. یہ پابندی صرف حرم والوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے سمت کعبہ 90 ڈگریز جہت کعبہ، ہمارے لیے عین کعبہ لازم نہیں ہے. اس لیے باتھ روم میں جب بیٹھیں تو وہاں بیٹھتے وقت اپنے رخ کو ایسا موڑ لیں جو کہ 45 ڈگری سے ذرا زیادہ ہو جائے. بیٹھتے وقت اتنا رخ موڑ لیجئے کہ 45 ڈگری سے ذرا زیادہ ہو جائے. بس باتھ روم کو ہی رہنے دیں. اگر اللہ ہمت دے تو اس کو بدلوا لیں اکھڑوا کے. صرف WC اکھڑوانا ہے نا، WC اکھڑوا کے رخ بدلوا لیں. لیکن اگر کہیں ایسی جگہ ہو جہاں ایسی ضرورت پیش آئے تو میں نے عرض کیا کہ بیٹھنے کا ہلکا سا بدلیں گے رخ تو ٹھیک ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں. جی آپ کو نام کے طور پہ رکھنا درست ہے؟ کہتے ہیں کہ نام جو ہے وہ بامانہ الفاظ. جی کوشش کیجئے کہ حروف مقطعات یعنی الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، یہ کسی بچے کا نام نہ رکھا جائے. السلام علیکم.